بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں اور ان میں سے بھی یہ زیادہ تر حفاظت والی ہیں۔ یہ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب جو نائب معتمد جامعہ اشرفیہ لاہور کے انہوں نے جمع کی ہے۔ تو پہلی دعا ہے کہ 70,000 فرشتوں کی صبح و شام دعائیں لینے اور ہر خطرے سے بچاؤ کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حشر کی جو آیات ہیں آخری 3، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں دوسری دعا جو نے جمع کیا ہے، دین دنیا موت قبر میزان حوض کوثر اور پل صراط میں کامیابی کے لیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اگلی دعا ہے تمام گناہوں کے کفارہ کے لیے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ پڑھنی۔ اور اس کے بعد ہے جزام، جنون، اندھا پن اور فالج سے موت تک کی حفاظت کے لیے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 5ویں ہے کثیر نیکیوں کے حصول، گناہوں سے معافی اور مکروہ چیزوں سے حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہوتے ہیں کہ کلمے ہیں، یہ اصل میں دعائیں ہیں مختلف مواقع کی، تو مختلف ایسے کوئی نہ کہے جی وہ جی کلمے میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ یہ دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر علماء کرام نے لوگوں کو یاد کروانے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ کثیر الاستعمال ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ کلمے کا نام دے کے یاد کرا دیا۔ کسی حدیث میں کسی اصلی ماخذ میں اس کو کلمے کے نام سے نہیں پکارا گیا، اصل میں یہ دعائیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اگلی دعا ہر قسم کے شر، فتنہ اور جملہ ناگہانی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہر موذی اور نقصان دہ چیز سے حفاظت کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حصول رضائے الہی اور قبر میں سوالات کے صحیح جوابات کے لیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبیہ، 3 مرتبہ۔ تمام گناہوں کی معافی اور جنت کا پروانہ ملنے کے لیے سید الاستغفار، اس کا تو یہ ہے کہ جس نے 1 دفعہ صبح پڑھ لیا تو شام تک اس کے لیے جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو جنت میں، اگر شام کو پڑھ لیا تو صبح تک پہنچ جاتا ہے تو جنت میں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا، یعنی تمام استغفاروں کا سردار۔ تو بعض جگہوں پر 5 کلمہ جو استغفار ہے اس کی جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت وما اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ بخاری شریف سے سید الاستغفار ہے۔ اور 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صبح و شام مکمل حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، ویسے صبح و شام کی دعا کے نام سے یہ مشہور ہے، 3 مرتبہ۔ جن بھوت اور ہر قسم کی شر اور آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے 1 مرتبہ آیت الکرسی مکمل پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ہر کام کے لیے کافی ہونا اور اسی طرح جادو، سحر اور نظر بد سے بچنے کے لیے
سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، تینوں مکمل صورتیں پڑھیں، اور بلکہ 4 قل بھی مشہور ہیں، تو ان میں 3 یہ ہو گئی تو ایک سورۃ الکافرون ہے، اس کو پڑھ لیں، اور ادائیگی کر جو ہر پریشانی سے نجات کے لیے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور اس کے بعد ہر رنج و غم سے نجات اور طلب حاجات کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ ایک مرتبہ دعائے سیدنا انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھے تھے، تو اس سے کسی بات پہ ہو گئے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ابھی قتل کر دیتا، فرمایا کہ تم قتل کر بھی نہیں سکتے مجھے ابھی، کیونکہ میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے۔ اس نے پھر بڑی کوشش کی ان سے یہ دعا سیکھنے کی، لیکن وہ انہوں نے نہیں سکھائی۔ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب پر جب وہ حملہ ہوا تھا تو ان کا یہ ہے کہ کہنا ہے کہ گولیاں چلتی رہی تھیں ہر طرف سے موسلا دھار، لیکن ہمیں شیشے کے ٹکڑے نے بھی نہیں چھوا، کیونکہ صبح سارے فیملی نے جو ہے وہ یہ دعائے انس پڑھی ہوئی تھی۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، سب کو صبح شام پڑھنی چاہیے ایک ایک مرتبہ بے شک۔ تو بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و اعز و اجل و اعظم مما اخاف و احذر، عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر کل شیطان مرید و من شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ اس کے بعد یہ دعائیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ وہ مشہور جو واقعہ ہے کہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی، تو انہوں کا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی کیونکہ میں نے یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے پڑھی ہوئی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس کے بعد 99 حاجات کے پورا ہونے، ہر کام میں دونوں جانوں کا کامیابی، موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا کے لیے، اور جتنی امت مسلمہ ہے ساری اس کے برابر تعداد کے برابر نیکیاں حاصل کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ، اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی 3 مرتبہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی یہ 3 مرتبہ۔ یہ دعا ہے بیماری کے لیے، مرض سے شفا کے لیے۔ اللہم اجرنی من النار، اس طرح کہ اللہم اجرنا من النار پڑھے 7 مرتبہ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات یہ 27 مرتبہ ہے۔ اہل و عیال اور گھر کو راحت و چین کا مرکز بنانے کے لیے درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر مشکل یہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے ہمیشہ اس تصویر کا صبح شام ورد رکھے، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ احادیث مبارکہ منقول ہیں، لیکن عدد جو ہے یہ لوگوں کے بزرگوں کے اپنے تجربات ہیں، ان کو ان اعداد سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کو سنت سمجھ کے نہیں کرنا کہ اتنے عدد میں کرنا سنت ہے، اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا، اگر کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔